یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ بھی تو کسی بچوں کی اولاد کے والدین ہیں، لیکن وطن کی حفاظت اور ذمہ داری میرے اور آپ کے لیے۔ ہر شعبے میں کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی اس نیکی کو بھلائیں۔ عید پہ آتے جاتے ہوئے جہاں یہ لوگ ملے، ان کو عزت سے ملنا، پروٹوکول دینا، ان کو شاباش دینا اور ان کو عید کی مبارکباد دینا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مجھے یاد ہے کہ میں خطبہ دے کے عید کا نکلا، ہر ایک دوسرے کو مل رہا ہے، لیکن پولیس والے کو اس کو کھڑا رو رہا تھا، تو میں نے جب سلام لیا، گلے لگایا، تو کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ پہلی جپی ہے جو مجھے کسی نے ڈالی ہے، اور پہلی ہے کہ کسی نے عید مبارک کہی ہے، وگرنہ یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہا ہے۔ اپنے رب سے اس وطن کو امن کا گہوارہ منانے کے لیے دعائیں مانگا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں کہ ابھی یہ شام نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو، اگر ٹھیک ہے چھوٹے موٹے بہن بھائیوں میں کلیشز ہوتے ہیں، ہمارے اگر ہیں بھی، تو اس لیول پہ نہ جائیں کہ دشمن فائدہ اٹھائے۔ عید یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن عاد۔ عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن کے بن سنور کے آ جائے، عید تو اس کی ہوتی ہے جو لوٹ آیا ہے۔ اپنوں کو سیکیورٹی دینی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو مار کے کبھی جنت نہیں ملنی، یہ جملہ یاد رکھیے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، احترام دینا، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کور ہو جائیں گے، یہ عید کا اصل پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے عالم اسلام میں ایک مرتبہ پھر سے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ دیار مغرب کے لوگ کل عید منا چکے ہیں، اور اللہ نے چاند سے جس سلسلے کو جوڑا ہے، اس حوالے سے میرے اور آپ کے محبوب نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی کہ دین آفاقی ہے۔ مشینیں جب نہیں ہوں گی، دوربینیں نہیں ہوں گی، یہ تب بھی چلتا ہے تو چاند کو دیکھ کر کے بشری نظروں کے ساتھ فیصلہ لیا جائے گا کہ روزہ رکھنا ہے یا عید کرنی ہے۔ باقی ہمارے ہاں جو ہر سال ایشو بنتا ہے، یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ چند محکمے اگر مل کر کے ایک فیصلہ کر لیں، وزارت مذہبی امور، علماء کرام، اسی طرح ہمارا جغرافیہ اور اس سے جڑے ہوئے شعبے، سپیس، فضا اور محکمہ فلکیات سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ
ہمارے حکومتی ادارے چاند ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کے مطالعے اپنے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ملک کے اندر ایک سے زیادہ چاند کے طلوع ہونے کی جگہ ہوں اور وقت ہو۔ ایریا وائز مثال کے طور پہ اگر میں یہاں لائٹ چلا دیتا ہوں تو جن کے سامنے یہ مائک ہوگا انہیں اس ایریے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، دائیں بائیں دکھ رہا ہوگا، تو صرف اس لیے کہ فلاں علاقے کے لوگ عید پہلے کر لیتے ہیں، شہادتیں موجود ہیں، مگر ان کے سر پہ افغانی ٹوپیاں ہیں، ہم گواہی نہیں مانیں گے، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ دین اسلام بڑا سیدھا سادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور شام سے آنے والا ایک شخص اطلاع دیتا ہے کہ محبوب ہم تو راستے میں عید کر چکے ہیں، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے رکھا ہوا روزہ اس ایک شہادت پہ کھلوا دیا، لیکن چونکہ عید کا ٹائم گزر گیا تھا اسے ایشو نہیں بنایا کہ لوگوں کی تو عید تھی، عید والے دن معاذ اللہ شیطان روزہ رکھتا ہے، تو ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مطالعے رکھے ہیں، جہاں چاند طلوع ہوا ہے، نظر آیا ہے، انشاءاللہ عید ہوگی، اور جہاں نہیں ہے ان لوگوں کا روزہ ہے، میرے محبوب نے خود رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کو وحی کے ذریعے بھی خبر دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کو، احوال کو مد نظر رکھ کے دین میں کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا، باتیں نہیں ہوئیں، اور اس کے اوپر لوگوں نے یہ نہیں کہا جی دیکھو وقت کے پیمبر ہیں، ہادی رہبر اور مرشد ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ عید کے دن انہوں نے روزہ رکھوایا ہوا ہے، تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری گزارش، میرے اور آپ کے محبوب نے یہ عید کا جو ہمیں تحفہ دیا ہے اسے دل و جان سے قبول کیا کریں۔ پورا سال ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور مردوں سے زیادہ یہ شوق خواتین میں، اور خواتین سے بھی بڑھ کے یہ شوق بچوں میں ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے مرشد نے اس خوشی کے موقع پہ عید سے پہلے حکم دیا تھا کہ مرد تو آئیں گے، اپنی ساری خواتین کو لے کے آنا۔ یہ مدینہ ہے، شعور کی دنیا میں ذرا تھوڑا سا تصور میں چلیں کہ میرے مرشد اور ہادی اور رہبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ آج کوئی بھی خاتون گھر نہیں رہے گی کیونکہ عید ہے۔ دو اعتراض آئے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ساری بیٹیوں نے، بچیوں نے، خواتین نے عید نہیں پڑھنی ہوتی، کچھ کی مجبوری ہوتی ہے، ایام سے ہیں تو کیا کیا جائے، بہت بڑی مجبوری تھی، اس میں نماز بھی نہیں ہے، اس میں روزہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی میرے مرشد اور آقا نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی آپ نے لے کر کے آنا ہے، عیدگاہ میں پہنچے، عیدگاہ میں پہنچے۔ کہ محبوب نماز نہیں پڑھنی، تو فرمایا کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس سے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ نماز عید کسی کھلے میدان میں ہو، لیکن اگر موسم کی کوئی مجبوری یا دیگر مجبوریاں ہیں تو گنجائش ہے، لیکن مسجد میں بھی ایک آدھا کمرہ ایسا اضافی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خاتون سجدے والی جگہ سے، صفوں سے نماز سے ہٹ کر کے اس روم میں چلی جائیں، لیکن آنا ضرور ہے۔ ایک اور مجبوری پیش کی گئی کہ محبوب سب عورتوں کے پاس برقعے یا عبائے یا بڑی اوڑھنیاں، جلباب اور چادریں نہیں ہیں، مدینہ تھا، غربت تھی۔ میرے محبوب نے جنہوں نے پردے کا حکم دیا ہوا تھا یہ نہیں کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، جن کے پاس چادریں نہیں ہیں وہ گھر میں نہیں، گھر میں ہی رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جس کی چادر بڑی ہے وہ اپنی دوسری بہن کو، بیٹی کو، بہو کو اس چادر میں لے آئے۔ اور یہ اتنا خوبصورت حکم ہے، مجھے یاد ہے کہ میں شدید سردیوں میں آ رہا تھا، گاڑی پہ تھا، موٹر سائیکل کے اوپر آگے 2 بچے تھے، پیچھے 2 بچے تھے، اور پیچھے ایک ماں بیٹھی تھی، لیکن ان سب کے پاس گرم چادر ایک تھی۔ باپ نے اگلے بچے کو بھی کور کیا ہوا ہے، درمیان والے کو بھی، خود پہ بھی لی ہوئی ہے، اور پچھلوں کو بھی دے رکھی ہے، اور ماں نے پیچھے ہاتھ سے وہ پکڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں ہم اتنا اپنے حالات کو دیکھ کے کر سکتے ہیں تو میرے مرشد کے کہنے پہ اگر ایک خاتون اس مجبوری کو دور کر کے لے آئے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو تو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں
کہ ہم نے بسا اوقات پڑھا نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، سٹڈی نہیں ہوتی، یا مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم عید پڑھ رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ کا شکر میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، کافی سارے مسلمانوں پہ عید آئی ہے، مگر باپ بچوں کو میسر نہیں، بچوں کو ماں میسر نہیں، بھائیوں کو بھائی، بہنوں کو بہن میسر نہیں، کہیں نیا کپڑا میسر نہیں، کہیں جو ہے وہ ان کو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں، وہ خون میں نہائے ہوئے اس وقت عالم اسلام نے عید کی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی خوشیوں کے موقعوں پہ مت بھولا کریں۔ اگر دامے در میں نہیں کچھ کر سکتے، مالی معاونت ہماری ان تک نہیں جا سکتی، تو کم از کم سخنے قولے اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ الہ العالمین اہل اسلام پر، عالم اسلام پر اپنی رحمت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہے وہ ہمارا جگر ہے، وہ ہمارا ٹکڑا ہے، وہ توحید کا ساتھی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو ہے، ہمیں اس کا ایک درد ہے اور ایک تڑپ ہے۔ اللہ، ہم اپنے بچوں میں خوش ہیں، ان کی جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے تھے، وہ ہماری جگہ بھی ہو سکتے تھے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ میرے وطن میں لوگ میڈیا پہ جو مرضی دکھائیں، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم پرامن طریقے سے عید پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، میڈیا کا پاکستان اور حقیقی پاکستان کچھ اور ہے، سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے رب سے اس وطن کو امن کا گہوارہ منانے کے لیے دعائیں مانگا کریں، رب کا شکر ادا کیا کریں کہ ابھی یہ شام نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو، اگر ٹھیک ہے چھوٹے موٹے بہن بھائیوں میں کلیشز ہوتے ہیں، ہمارے اگر ہیں بھی، تو اس لیول پہ نہ جائیں کہ دشمن فائدہ اٹھائے۔ حضرات، آج کی عید کا پیغام، اگر ہم 5th جنریشن وار میں داخل ہو چکے ہیں، 5G، آپ اور میں نہیں جانتے کہ یہ 3G کوئی نیٹ کی سپیڈ نہیں تھی، یہ 4G، یہ 5G، یہ کوئی نیٹ کی سپیڈ کا نام نہیں ہے، یہ اس بحران کا نام ہے، یہ اس اپروچ کا نام ہے کہ اگر وہ 2G میں ایک بوتل 3G بیچ کے محلے علاقے میں اس کے نام کو معروف کر رہے تھے، تو معنی یہ تھا کہ ابھی ہماری اپروچ صرف امیر لوگوں تک ہوئی ہے جنہوں نے موبائل خرید کے اپنے آپ کو ہمارے نیٹ ورک میں شامل کر لیے، پھر آگے بڑھتے گئے، اور آج اس بات کے اوپر وہ مطمئن ہیں کہ ہم نے ان کے بچے اغوا کر لیے ہیں، نظریاتی فکری طور پہ ان کے گھروں میں پلنے والے، ان کی اولاد، ان کی نسلیں اب ان کے گھر میں ان کا پیسہ لگا کے مانیں گے ہماری، اور ہم بڑا فاسٹ نیٹ ورک چلا کے ایک رات میں، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں ٹرینڈ بنا کے پوری قوم کو جہاں لگانا چاہیں گے لگا لیں گے۔ اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس 5th جنریشن وار کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان، اپنے رب اور رسول، اپنے قبلہ اور کعبہ اور اپنے ملک کے خلاف انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دینا۔ یہ عید کا میسج اور پیغام یاد رکھنا ممکن ہے، ممکن ہے کوئی اٹھ کے آپ کو کہے یہ فلاں مذہب ہے، فلاں فرقہ ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں شوشے چھوڑے جاتے ہیں ایسے ماحول میں۔ یہ نبوت کے دعوے فوری جو شروع ہو رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، جگہ جگہ پہ ٹیسٹر لگا کے کہ قوم کا ایمان کیسا ہے اور یہ گتھم گتھا کیسے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان میں زہر پھیلایا ہے یہ کتنا اثر انداز ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی دانائی اور سمجھداری سے فیصلے لینے ہوں گے۔ بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا، جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، جب فرانس نے اپنے اندر کا بغض دکھایا تھا، اور ہم اس عقیدے اور ایمان کو، اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، الحمدللہ دین اور دنیا دونوں کی خبر رکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، کہ میں نے روئے زمین پہ گھوم کے دیکھا ہے، میرے وطن جیسا شاید ایمان کا جذبہ رکھنے والا وطن کہیں آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ختم نبوت ہے اور کوئی اس پہ ڈاکہ ڈالے اور میں اس ڈاکو کو تو چھوڑ دوں، اپنوں کو مارنا شروع کر دوں۔ عقل مندی کہاں ہوگی؟ گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈال کے گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے، اور میں اپنے گھر کے بھائیوں کو پکڑ کے
احتجاج کے نام پہ ماں کو پکڑ کے، باپ کو پکڑ کے، گھر کی موٹر سائیکلوں کے تیل نکال کے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دوں تو اسے دانائی نہیں کہتے ہیں۔ یہ جتنے موٹر ویز پہ، جی ٹی روڈز پہ مرے تھے، جتنے خون بہے تھے، ایمان اور جذبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم میں نے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں سے مل کے دیکھا جو زخمی تھے، اور میں انہی روڈز پہ ہوتا تھا، اللہ کی قسم وہ بھی ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے ہوتے تھے، جن کی گاڑیاں جلی، جن کی دکانیں جلی، جو مرے اور شہید ہوئے وہ ہمارے اپنے تھے۔ یہ ہمیں دین نے کبھی نہیں سکھایا کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں، اپنی املاک کو، اپنے وطن کو اور سڑکوں کے اشاروں کو، شاہراہوں کو ہم تباہ و برباد کر کے اور اپنی پراپرٹی کو مسلمانوں کو تہس نہس کر کے سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ حق کیسے ادا نہیں ہوتے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج عید ہے، خوشی ہے، اللہ اسے دوبالا کرے، لیکن ایک بہت اہم ہے کہ میں آگ پہ پانی پھینکنا چاہتا ہوں، وہ آگ جو ہم خود کو لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں بدلی گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کسی نے میرے نبی کا شاید خاکہ دیکھا نہ ہو، سنا ہے کہ دشمنوں نے میرے محبوب کے خاکے بنائے تھے۔ خاکے کیا تھے؟ کارٹونز تھے، چہرے بدلے گئے۔ آپ میں سے میرا کسی کا کارٹون بنے، ہم گوارا نہیں کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ تڑپیں۔ یہ جو خنزیر جانور ہے نا، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان پلید ہوتی ہے، اس جانور کی بیک سائڈ میں میرے پیغمبر کا چہرہ دکھایا گیا، اور پھر اس تصویر کے نیچے لکھا گیا، میسج یہ تھا کہ تم کہتے ہو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے پیغمبر کی زبان سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمہارے نبی کے منہ سے معاذ اللہ نکلنے والی بات وہ کسی سور سے، اس کے فضلے سے بھی بدتر چیز ہے۔ یہ خاکہ برداشت کر سکتا تھا مومن؟ اگر صحیح پوچھو تو میں اس دن سے اندر سے مر چکا ہوں کہ آقا ہم شرمندہ ہیں، تیرے شاتم زندہ ہیں، لیکن اللہ کا بھی ایک فیصلہ ہے۔ ہم نے بہت کچھ کیا مسلمانوں نے، اور جذبہ تھا تو کیا، لیکن اگر کوئی پراپر کام کرتے تو مزہ آتا۔ انہی دنوں میں طائف کے اندر بھی احتجاج ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے سعودیہ کا ایک شہر ہے، وہ طائف جہاں میرے پیغمبر کو پتھر مار کے لو لوہان کر کے نکالا گیا تھا۔ میرے مرشد کا حوصلہ، لمبی سوچ اور اچھی تربیت نے جو نتیجہ دیا، یہ میں نے 1994 میں دیکھا تھا۔ میں جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں، گاڑی 200 کی سپیڈ پہ دوڑ رہی ہے، اور ڈرائیور نے مجھ سے پوچھ لیا، لیفٹ سائیڈ پہ وہ بیٹھا تھا کیونکہ وہاں ڈرائیونگ سیٹ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے، کہنے لگا کہ آپ اللہ کی کس سرزمین سے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستانی ہوں۔ پھر میری باری تھی، میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں طائف سے ہوں۔ میرے منہ سے اچانک نکلا، وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کو، میرے مرشد اور ہادی اور راہبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، 200 کی سپیڈ پہ اس نوجوان نے یوں سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا لا واللہ ما کنت انا، وہ میں نہیں تھا، میں تو ان کو ماننے والوں میں سے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بھائیو، اگر میرے پیغمبر نے اس وقت فرشتوں کے آنے پہ کہہ کہ ان کی بستی کو 2 پہاڑوں میں پسوا دیا ہوتا، آج ان کی نسلوں میں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ مگر کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میں ان کو مروانے نہیں آیا، ان کو علم نہیں، جب میرا پتہ چل جائے گا تو یہ جان جائیں گے۔ ہم 2 اکٹھے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون ہے، بھلے وہ وقت کا چیف منسٹر کیوں نہیں ہو، جب تک میں جانتا نہیں میں اسے عزت نہیں دوں گا، پروٹوکول نہیں دوں گا، اور جب مجھے علم ہوگا کہ یہ کون ہے تو عزت بھی دوں گا۔ میرے محبوب نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہی طائف ہے اور میرے پیغمبر کا صرف چہرہ بدلا ہے، انہوں نے لو لوہان کیا تھا، انہی کی نسلوں نے۔ 65,000 آدمی باہر نکلا ہوا ہے چوکوں چوراہوں پہ۔ میں یہاں فیصل آباد کے حلال امر ہاسپٹل میں تھا، مجھے فون آتا ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فیصل آباد میں ہوں۔
میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم احتجاج پہ ہیں، اور ہم نے احتجاج آج یہ کیا ہے کہ 65,000 آدمیوں نے مل کے کہ تم اس میں محمد مٹانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کسی وقت کیوں موبائل میں محمد لکھتے تھے تو پورا نہیں آتا تھا، شکل بدل جاتی تھی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نیکسٹ جس کو بھی بیٹا دے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے کہ جس کو بھی اللہ بیٹا دے گا وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ محمد نام رکھنے میں بڑی فضیلت ہے۔ بڑے سارے صحابہ کے نام محمد تھے، اسی طرح تابعین کے نام محمد تھے، اہل بیت کے افراد کے نام محمد تھے، اور اسی طرح ائمہ کے محدثین کے نام۔ اگر میں فقہا میں نام لوں، امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد محمد جو ہیں وہ ایک نامی گرامی موطا امام محمد، ان کا نام محمد ہے۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ابن اسماعیل محمد ہے۔ تو محمد نام رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے اندر مشہور ہے کہ اگر یہ نام رکھا تو لوگ ٹیڑھا کہیں گے، برا کہیں گے، ایسے ویسے الٹ دیں گے۔ تو یہ الٹنا غلط ہے، نام رکھنا غلط نہیں ہے۔ غلط چیز کیا؟ اس 65,000 بندوں کا وعدہ، میں نے کہا فون بند کیجئے۔ کہنے لگے بات تو سن لے۔ میں نے کہا میں بات بعد میں سنتا ہوں، فون کرتا ہوں۔ میں اندر گیا، اللہ نے اس وقت مجھے بیٹا دیا ہوا تھا اور ہم نے نام پہلے ڈن کیے ہوتے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام زہیر تھا، امام بخاری کے استاذ کے نام پہ۔ پھر اسی طرح نمیر ہے، پھر شریم ہے امام حرم مکی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ حشیم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے نام پہ، وہ سخی تھے اور سرید سے گوشت میں شوربے میں روٹی جو ہے وہ بھگو کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا میں نے فائنل کیا تھا کہ شیخ ابن عثیمین کے نام پہ اس کا نام عثیم رکھوں گا، ڈن ہے۔ لیکن جب یہ احتجاج سنا، میں نے اندر جا کے اہلیہ کو کہا کہ ہم نے اس بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے۔ سر جی یقین کیجئے وہ تصور کی دنیا مٹانا چاہتی تھی۔ میرے آج گھر کے اندر 24 گھنٹے یہی لفظ بولا جاتا ہے، محمد محمد، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ہم مسلمان ہیں، لوگوں کے طریقے پہ نہیں کہ وہ شوشہ چھوڑیں گے اور ایک خبر دیں گے اور کہیں گے کہ لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دیں، اور پھر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اس غلط خبر کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں، وہ ایک پوسٹ بناتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلاتے۔ ہم مسلمان ہیں، آؤ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ سیکھیں۔ میرے پیغمبر کو پتہ نہیں کتنی گالیاں دی گئی تھی، صحابی اس کو لے کر کے بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ بھئی میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں گا کہ اس نے میرے باپ کو یہ بولا ہے۔ میرے مرشد سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر ایسی پوسٹ آئے فوری ڈیلیٹ مارو، اس کو آگے پھیلانے کی، بڑھانے کی، ویوز کی۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہم نے بس شوشہ چھوڑا ہے، اب یہ سارا کچھ باقی کریں گے، آپس میں جلاؤ گھراؤ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ ہم نے 5th جنریشن وار میں نہ انڈیا کو، نہ کسی بد مذہب کو، نہ کسی کنفیوشس کو، نہ کسی غیر ممالک کی اندر کی، ٹھیک ہے ان کی ایجنسیاں ہوں گی، کام کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے وطن کی ایجنسی کا ساتھ دے کے اللہ اور اس کے محبوب کی سنتوں پہ چلنا ہے، اپنوں کو سیکیورٹی دینی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو مار کے کبھی جنت نہیں ملنی، یہ جملہ یاد رکھیے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، احترام دینا، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کور ہو جائیں گے۔ یہ عید کا اصل پیغام ہے۔ عید یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے جائیں، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن عاد۔ عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن کے بن سنور کے آ جائے، عید تو اس کی ہوتی ہے جو لوٹ آیا۔ جو لوٹتے نہیں ان کے گھروں میں عید نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اس خطبے کی وساطت سے اور اس عید کے موقع پہ جتنے لوگ کم از کم ہیں، آپس میں لگائی بجھائی اور اپنوں کو تکلیف دینے کی بجائے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جیسے اہل طائف نے کیا۔ آج اگر 65,000 کو میرے رب نے بیٹا دیا تو انہوں نے اپنا بیٹوں کے نام محمد رکھے، تو وہ چیز عام کر دیں جس سے دشمن ڈرتا اور گھبراتا ہے۔ زندگی میں، ذکر میں، اذکار میں، علم میں، عمل میں، نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، عبادات میں، مناجات میں وہ جتنا روکیں
उतनी तेज़ी से अपने रब के करीब होते चले जाइए। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कि वो मंज़र फिर भी आ सकता है जिसमें मदीना मिसाली शहर बन गया था। मैं उम्मीद करता हूँ, बड़ी सारी और भी बातें थी, मौज़ूआत थे, टॉपिक्स थे, लेकिन ईद पे सभी लोग अपने घरों में आए होते हैं, अपने इलाकों में पहुँचे होते हैं, बहन भाइयों में होते हैं। आप सोचिए, जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे, उनको कन्वेंस नहीं मिली या कोई मजबूरी बन गई, तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। मैं भी आ रहा हूँ तो रास्ते में पुलिस को देख के, आप यकीन करें ये हमारे भाई हैं, निगरान हैं। जब हम रातों को अपने बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, यार कभी सोचा कि ये सड़कों पे खड़े होके आखिर ये भी तो किसी के भाई हैं, ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं, ये भी तो किसी बच्चों की औलाद के वालिदैन हैं, लेकिन वतन की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरे और आपके लिए। हर शोबे में करप्शन होती है, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम उन लोगों की इस नेकी को भुलाएं। ईद पे आते जाते हुए जहां ये लोग मिले, इनको इज्जत से मिलना, प्रोटोकॉल देना, इनको शाबाश देना और इनको ईद की मुबारकबाद देना, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। मुझे याद है कि मैं खुतबा दे के ईद का निकला, हर एक दूसरे को मिल रहा है, लेकिन पुलिस वाले को उसको खड़ा रो रहा था, तो मैंने जब सलाम लिया, गले लगाया, तो कहने लगा, प्रोफेसर साहब ये पहली जफ्फी है जो मुझे किसी ने डाली है, और पहली है कि किसी ने ईद मुबारक कही है, वगरना ये हमें अपना नहीं समझ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं। तो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बतें बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं। कलमा नाम ही मोहब्बत का था, कलमा नाम जुड़ने का था, ये नाम इज्जत का था, ये नाम एहतराम का था, ये एक दूसरे की वैल्यू का था। मेरे मुर्शिद ने कहा था, मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारों में बच्चों को प्यार नहीं देता, छोटों को, और बड़ों के वकार का ख्याल नहीं रखता, फिर वो हमारा नहीं है। तो अपने बड़ों को इज्जत और वकार देना, हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना, ये अहम है। बाकी मोटे मोटे 2-3 मसले कि रास्ता बदल के आना, तकबीरात पढ़ना, छोटी ईद पे पहले कुछ मीठा खा के आना और बड़ी ईद पे कुर्बानी के गोश्त को जाके खाना, ये सारी चीज़ें सुन्नतों में हैं। तकबीरात के साथ साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बतें शेयर करना, गरीबों का ख्याल, मिस्कीनों का ख्याल, और बिलखुसूस जो फितराना है जिसका अब वक़्त गुजर गया, वो ईद से पहले पहले है, रोज़ों की कमी बेशी दूर करता है और इलाके के गरीबों और मिस्कीनों के घर ईद का जो है वो एहतमाम करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि मेरा मालिक हमारी इस ईद की खुशियों को हमारे हक़ में कर दे, आसानियाँ फरमा दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। ज़िंदा लोगों को अल्लाह सेहत और आफ़ियत दे और चले जाने वालों के साथ मेरा रब भलाई का जो है वो मुआमला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अ अस्समावाति व मिल्अ अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इलाहुल आलमीन, तेरी रहमत और तेरे ख़ास करम से आज उम्मत मुस्लिमा रोज़े रख कर के अल्लाह तेरे हुजूर हैं। अल्लाह हाज़रियाँ कबूल फरमा, अल्लाह हाज़रियाँ कबूल फरमा। अल्लाह रमज़ान में तेरी रहमतों के अल्लाह ये नज़ारे हमने देखे हैं, अल्लाह बरकतों के नज़ारे देखे हैं। आज हमने ईद को भी ठंडा होते देखा है, अल्लाह तेरी रहमत का नुज़ूल देखा है। अल्लाह लैलतुल क़द्र की हर रात यूँ लगती थी कि 21 भी लैलतुल क़द्र, 23 भी लैलतुल क़द्र, 25 और 27 और 29 भी लैलतुल क़द्र। अल्लाह हर रात में जो भी तेरा बंदा जागा है, तेरे सामने आया है, अल्लाह लौटा है, अल्लाह उसके लिए ये रात लैलतुल क़द्र की बना के उसके मुक़द्दर और नसीबे में लिख दे। अल्लाह हम सब के छोटे मोटे जुमला सगीरा कबीरा गुनाह आज ईद के दिन मुआफ़ कर दे और अपने फरिश्तों में ऐलान कर दे कि देखो मैंने अपने बंदू को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह हम तेरे दर पे हाज़िरी देने आए हैं। अल्लाह ये खुशी का दिन तेरे नबी ने हमारे लिए त्यौहार मुकर्रर किया है, ये ईद उल फ़ित्र। इलाहुल आलमीन इसे कबूल फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की मदद फरमा, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमा, अल्लाह बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम
کمزور ہیں، اللہ اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں۔ کل ہمارا عروج تھا، آج ہمارا زوال ہے، اللہ ہمیں ہمارے زوال سے نکال کے عروج عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسی سمجھ اور طاقت اور توفیق دے اور ہمیں اچھا بنا تاکہ وہ بھی اچھے ہو سکیں۔ اللہ ایک دوسرے سے جھگڑنے کی بجائے، اللہ ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے میرے مولا اتفاق دے، اتحاد دے، اور پھر اس کی ساری برکتیں اور ثمرات ہمیں عطا کر۔ اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، بیمار ہیں تو صحت عطا فرما دے۔ اللہ کسی گھر میں عید کے دن بھی لڑائی ہے تو اللہ جھگڑے ختم فرما دے۔ اللہ کوئی بیماری ہے تو بیماری دور فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے۔ اللہ جن کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کو اچھے جوڑے عطا فرما۔ میرے مالک اپنی رحمتوں کا نزول کر کے جن کی اولادیں اللہ فرما بردار بنا، اللہ امتحان کی دنیا میں کامیاب کر، اللہ ان کے مستقبل اور فیوچر کو اچھا بنا، اللہ ان کے نصیبے اور مقدر اچھے کر دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز قبرستانوں میں ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما۔ اللہ میری ماؤں بہنوں کو اللہ عزت اور آبرو عطا فرما۔ اللہ جہاں بھی کسی گھر کے اندر کسی شوہر سے اللہ کوئی پریشانی ہے تو شوہر کو ٹھیک کر دے، شوہر کو بیوی سے پریشانی ہے تو اللہ بیوی کو ٹھیک کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام
ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਇਹ ਜਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹਫਸਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਬਾਨ ਸਲਾਮ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ
ਕੇ ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ